اور قبر کے اندر جانے کے بعد ہماری آنکھیں پھٹے گی، ہماری آنکھیں کھلے گی، اس وقت مجھے اور آپ کو فرشتے نظر آئیں گے. وہ فرشتے میرے سے اور آپ سے 3 سوال کریں گے. 3 سوال. اگر ان سوالات کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو آخر کی زندگی ہمارے لیے کامیاب ہو جائیں گی، ورنہ میرے عزیزو اگر ہم قبر کے اندر ان 3 سوالات کے اندر پھنس گئے تو بس پھنسے ہی رہ جائیں گے، پھر ہم کسی طریقے سے نکل نہیں سکتے. وہ 3 سوال کیا ہوگے؟ پہلا سوال فرشتہ کرے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تجھے کس نے پالا ہے. لہذا اگر اس نے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کیا ہوگا، تو فوراً کہہ دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اپنے اللہ کو مانتا ہوں. لیکن اگر زندگی ایسی ہی گزاری، سود لینا، سود دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، تو میرے عزیزوں وہاں پھنس کر کے رہ جائیں گے، پھر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسرا سوال فرشتے کریں گے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو نے کس مذہب پر چل کر کے زندگی گزاری ہے. لہذا اگر دین اسلام پر چلا ہوگا، دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، تو وہاں فوراً جواب دے دے گا کہ میرا مذہب تو اسلام ہے. لیکن اگر مذہب اسلام کے خلاف چلا، جو مذہب کہتا ہے مثال کے طور پر سود چھوڑو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ لو، یہ تمام کے تمام اسلام کام منع کرتا ہے کرنے سے، لیکن اگر ہم نے ان کو کر کر کے زندگی گزاری تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ میرا دین تو اسلام ہے. تیسرا سوال فرشتے کریں گے کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تو کس کی امت میں تھا. چنانچہ اگر نبی کی مانی ہوگی، نبی نے جو طریقہ بتا دیا اس پر عمل کیا ہوگا، تو فوراً کہہ دے گا کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے عزیزوں یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے جو فرشتے مجھ سے اور آپ سے کریں گے. ورنہ اگر صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاری، گناہوں میں مشغول رہ کر کے زندگی گزاری، جس طریقے سے شیطان نے حکم دیا اس طریقے پر چل پڑے، جدھر شیطان نے چلانا چاہا چل دیے، شیطان نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، نماز چھوڑ دی، شیطان نے کہا کہ زنا کرو، زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، شیطان نے کہا کہ گناہ کرو، گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جس طرح شیطان حکم دیتا چلا گیا، ہم شیطان کی باتیں مان کر کے چلتے چلے گئے. تو جو دنیا کے اندر ہم جن جانوروں سے ڈرتے ہیں، یہ سانپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، بچھو سے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھپکلی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ تمام زہریلے جانوروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو کل قبر کے اندر، ہماری قبر کے اندر ان تمام جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا، سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا، کیڑے مکوڑوں کو مسلط کر دیا جائے گا، تکلیف دینے والے تمام جانوروں کو مسلط کر دیا جائے گا. آج تو دنیا کے اندر اگر میرے جسم پر ایک کیڑی بھی دوڑتی ہے، ہم اسے ہٹا کر ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کتنی کیڑیاں ہوگی، کتنے جانور میرے اور آپ کے جسم کو کھا رہے ہوں گے. جس جسم پر مجھے اور آپ کو ناز ہے، جس جسم پر مجھے اور آپ کو ناز ہے، کہ جس جسم پر ہم ناز کرتے ہیں کہ میری باڈی ایسی ہے، میرے بازو ایسے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، میں اتنے آدمی کو پچھاڑ سکتا ہوں، میں اپنے بدن کی طاقت اور قوت کے ذریعے کام کر سکتا ہوں. کل خبر کے اندر میرے اور آپ کے اس جسم کو سانپ کھائے گا، بچھو کھائے گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے. میرے عزیزوں اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح گزارنا ہے. آج تو دنیا کے اندر میں اور آپ بہترین مکانات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، نرم نرم گدوں پر نیند لیتے ہیں، نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں. مجھے بیٹھنے کے لیے بہترین کرسی چاہیے، بیٹھنے کے لیے بہترین صوفہ چاہیے، لیکن میرے عزیزوں قبر کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ وہاں گدے ہوگے، نہ وہاں بیڈ ہوگا سونے کے لیے. وہاں کس طریقے سے زندگی گزارو گے؟ مجھے اور آپ کو یہی بنانا ہوگا. اگر میں نے اور آپ نے صحیح طریقے سے زندگی گزار لی تو میرا اللہ میرے لیے وہاں بستر بھی بچھا دے گا، میرے لیے وہاں نرم نرم گدے بھی بچھا دے گا، وہاں میرا اللہ میرے اور آپ کے لیے بیڈ کا انتظام بھی کر دے گا. بہترین بستر میرا اللہ جنت سے لا کر کے میرے اور آپ کے نیچے بچھا دے گا، اور بہترین ایسی کے طور پر جنت کی کھڑکی میرے اور آپ کے لیے کھول دی جائے گی کہ جنت سے بہترین ہوائیں آتی رہے گی. میرے عزیزوں لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو مان کر کے زندگی گزارنی ہوگی.